ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ختیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ ختیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع کماتی اور نہایت خوشحال زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، ختیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ ختیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے، جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر پر دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا، پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا ختیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے، پھر واپس ہوئے تو ختیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا، اسی کے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا۔ دستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں اور آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔